السلام علیکم. یہ میری آپ سے 191 یعنی 191ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کریں. انشاءاللہ شروع سے آخر تک سٹوری آف سکسیس میں آپ کو ہر قدم پہ ایک نئی چیز ملے گی. کانفیڈنس، آگے بڑھنے کا طریقہ، اپنی جگہ کیسے بنانی ہے، کام کیسے کرنا ہے، ٹرسٹ وردی، لائل، ہمبل، یہ ساری چیزیں لائف میں کیسے انڈلج کرنی ہے. اور اگزامپل اس لیے کہ میں ایف اے کلیئر کرنے کے بعد 1975 میں ڈی سی ایف جوائن کیا تھا. اس وقت میری تنخواہ 375 روپے پاکستانی تھی. پھر میں نے ٹائپ سیکھی، شارٹ ہینڈ سیکھی، میری پروموشن ہو گئی اور تقریباً 450 اس وقت میری سیلری تھی. جبکہ مجھ سے جو سینئر تھے 20 سال والے، ان کی سیلری 450-500 تھی. میں لکی تھا، خوش نصیب تھا. اس طرح پھر آگے اسلام آباد اپلائی کیا منسٹری میں، وہاں پہ جاب مل گئی. اس طرح فارن گیا، بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا، تھوڑا سا تعارف ہوا کہ ماضی میں کیا کام کرتے رہے، تو وہاں پہ ٹیمپریری جاب ملی، پھر پرماننٹ ہو گئی. وہاں پہ 17-18 سال گزارے. اس طرح 2000 میں حج کے بعد بینک سے فارغ ہو کے، چونکہ 3 بھائی یورپ میں تھے، سوچا چلو یورپ دیکھ لیں. تو ابھی آپ کو میں 2000 میں واپس یورپ لیے چلتا ہوں. میں 2000 میں ہالینڈ گیا، پھر امیگریشن کے لیے 2 دفعہ پرتگال گیا، جس کا کیپٹل لزبون ہے. یہ خشکی کا آخری ملک ہے. اس کے بعد بحر الکاہل ہے، اور دوسری طرف کیا ہے بس پتہ نہیں ہے. بلکہ ان کا ایک شہر ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. وہاں اگر آپ وزٹ پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو ایک میڈل دیتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے خشکی کے آخری شہر کا ٹور کیا ہے. خیر، پرتگال سے امیگریشن کے بعد میں پاکستان آیا. پاکستان سے واپس پھر پرتگال. پھر کچھ ٹریول ریسٹرکشن کی وجہ سے بائی ایئر نہیں بلکہ ڈنکی بائی روڈ میں بیلجیم پہنچا. بیلجیم سے پھر میں بائی خالد جو انٹورپن میں رہتے تھے ان کے ساتھ واپس اپنی منزل ہالینڈ پہنچ گیا. اب میں لیگل تھا. پہلے میرا ویزا تقریباً 1 مہینے کا تھا. اس میں اتنا ہی رسک تھا، اگر میں پکڑا جاتا تو واپس بھیج دیتے. اب اس ویزے میں یہ آزادی تھی کہ اگر میں ہالینڈ میں کہیں چیک ان بھی ہو جاتا تو وہ مجھے پرتگال واپس بھیج دیتے، پاکستان واپس نہیں بھیجتے. کیونکہ جو ریزیڈنشی ویزا پرتگال کا ہے اس پہ آپ لیگلی پرتگال میں رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. لیگلی آپ دوسرے کنٹری میں نہیں جا سکتے. ہالینڈ میں صبح بھائی کی دکان، شام کو دکان بند اور گھر، بس یہی روٹین رہی. جانا کہاں تھا؟ کہیں بھی نہیں. یورپ کی آزادی، یورپ کا ماحول میرے لیے نئی بات تھی. لوگوں کا میل ملاپ،
بارز، ڈسکوز، لوگوں کا گھومنے پھرنے کا انداز میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ لوگ یوز ٹو تھے۔ پھر گھروں میں کتے بلیاں جو ناقابل برداشت چیز تھی، وہ کتوں کی شٹ تھی جو نزدیکی گارڈن پہ یا کئی دفعہ اسٹریٹ میں ہی نظر آتی تھی کہ وہ صبح صبح ڈاگز کو لے کے نکلتے یا دوپہر شام کو نکلتے، اور وہاں فضا میں بھی اوڈیس سمیل ایک خاص قسم کی ہر وقت رہتی۔ میرا حال ہے جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو تو فیل نہیں ہوگی، لیکن مجھے فیل ہوتی تھی، چونکہ اور کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ لہٰذا شاپ سے واپس گھر، پھر ذوالفقار بھائی ویک کے بعد 1-2 دن وہاں چلے جاتے۔ بڑے بھائی جان حاجی سرفراز صاحب کا اصرار تھا کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ میرے ہاں قیام کریں، چونکہ وہ بھی چھوٹے تھے۔ جب بھی جاتا بہت عزت ملتی۔ گھر میں سارے بچے مانوس تھے، گپ شپ لگی رہتی تھی، اور تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں تھی۔ کرنا کیا تھا وہاں پہ؟ گھر بات ہو جاتی تھی، انٹرنیٹ کا زمانہ تھا وہ، یہ سہولت ابھی موبائلوں میں نہیں آئی تھی۔ میرا حال اس وقت 3310 کی ہر طرف گونج تھی۔ موبائلوں میں ابھی اتنی جدت نہیں آئی تھی، بلکہ موبائل کی سکرین بھی بلیک اینڈ وائٹ تھی، کلر سکرین ابھی نہیں آئی تھی۔ بس سنتے تھے کہ نوکیا آ رہا ہے، فلاں ماڈل، اس کی سکرین کلرڈ ہوگی۔ چونکہ بھائی ذوالفقار کی موبائل کی شاپ تھی، الیکٹرانک کی، کیمراز، ڈیویڈیز، تو الیکٹرانک آئٹم کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں ان کی شاپ میں کھڑا تھا، ایک کالا آیا افریقی، اس نے ٹیلی فون مانگا کہ میں نے ٹیلی فون دیکھنا ہے۔ بھائی ذوالفقار نے فون دیا، اس نے اصرار کیا کہ اس میں بیٹری ڈالو، میں ذرا اس کی ڈسپلے چیک کرنی ہے۔ میں بھی ایک کونے میں کھڑا تھا، ویسے تو میں ہر کسٹمر کو واچ کرتا تھا، لیکن جو نیت کر کے آیا وہ آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جس نے نیت کی ہو کہ میں نے چوری کرنی ہے، میں نے واردات ڈالنی ہے، اس کے لیے تالے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پلاننگ کر کے آیا ہوتا ہے۔ آپ نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے سوچ کے، ایسے ہی ہے جیسے ڈکیت گن ہاتھ میں پکڑ کے لاتا ہے، لوڈڈ ہوتی ہے، آپ نے ڈرار سے یا کاؤنٹر سے یا جہاں بھی رکھی ہے لپک کے پکڑنی ہے، لوڈ کرنی ہے، یا اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانا ہے، پھر آپ نے کچھ کرنا ہے۔ لیکن چونکہ چند سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے، اس لیے اس کا فرسٹ ہینڈ ہوتا ہے ڈکیٹ کا، پھر وہ مائنڈ بنا کے آیا ہوتا ہے، آپ نے ابھی مائنڈ نہیں بنایا ہوتا، کیونکہ وہ سوچ کے آیا ہوتا ہے، اور جو سوچ کے آیا ہوتا ہے اس کا حملہ زیادہ شدت کا ہوتا ہے۔ اس طرح اس نے موبائل پکڑا چیک کرنے کے بہانے، تو ایک دم موبائل لے کے وہ باہر کی طرف بھاگ گیا۔ میں تھوڑا سا پیچھے لپکا، بھائی ذوالفقار تو کاؤنٹر کے اندر تھا، اس کا نکلنا مشکل تھا، لیکن وہ جاگر شوز پہنے
میرا کچھ 6 فٹ قد تھا، اس کا سلم لڑکا تھا. وہ اس وقت موٹورولا کا ٹیلی فون تھا، وہ سپننگ فون تھا، آپ اس کو سپن کریں ٹوسٹ کریں تو وہ کھلتا تھا. خیر وہ لے کے تو بھاگ گیا. بھائی ذوالفقار باہر نکلے لیکن اس سے پہلے وہ نظروں سے غائب ہو چکا تھا. اب صبر شکر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر میں چاہتا بھی اس کے پیچھے بھاگتا تو ذرا میری لیگل پوزیشن اور تھی. پھر اگر ہم اسے پکڑ بھی لیتے تو اگر اس نے موبائل کہیں پھینک دیا ہوتا یا کسی دوسرے لڑکے کو دے دیا ہوتا، اس سے ریکوری نہ ہوتی تو پھر بھی مشکل ہونی تھی. اس طرح عافیت اسی میں جانی کہ چلو جو ہو گیا. وہ کیا کہتے ہیں سیاست میں، اس پہ مٹی پاؤ. تو یہ میرے لیے نیا واقعہ تھا. ذوالفقار بھائی نے بتایا کہ ایسے بہت سے واقعے ہوتے ہیں، میٹرو میں، ٹراموں میں، ریلوے اسٹیشن میں، بسز میں لیپ ٹاپ تک چھین لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں. ایون کہ آفیسز سے بھی اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں. وہی میں نے کہا نا کہ جس نے واردات کرنی ہے وہ سوچ کے آیا ہوتا ہے، پھر اس نے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈا ہوتا ہے. پکڑے جانے کی صورت میں اس نے ایکسکیوز بھی گڑھا ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں نے کیا سٹوری سنانی ہے، کیا مجبوری بتانی ہے. کیونکہ جو کرمینل مائنڈ ہوتا ہے، شارپر مائنڈ ہوتا ہے، وہ عام مائنڈ سے تیز ہوتا ہے. عام بندے کی سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے، عام سے مراد شریف آدمی کی جس کا کبھی کرائم سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا. تو جو کرمینل ہوتا ہے اس کی سوچ اس شریف آدمی کی جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن جو ایک انویسٹیگیشن والا ہوتا ہے، کاؤنٹر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ کرمینل کی ختم ہوتی ہے. ایسے جیسے بینک کے میں آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا آخری 1.5 سال، تو بڑے شارپر تھے جو بینک میں فراڈ کرتے ہیں اتنی سیکیورٹی کے باوجود. لیکن ان کی لکھائی، پیپر کا فولڈ ہونا، پیمنٹ کب ہوئی، چیک کا سیریل نمبر کیا تھا، پھر اوور رائٹنگ کہاں ہوئی، پھر جو پاسٹ ہسٹری ہے اکاؤنٹ کی، یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. پھر اس کا لیونگ سٹینڈرڈ، اس کے ڈیلی افیئرز یہ بھی بتاتے ہیں. اگر وہ بیانڈ دا مینز خرچ کر رہا ہے، اپنے ملک ایک معقول رقم بھی بھیج رہا ہے، گاڑی بھی مینٹین کر رہا ہے، بچوں کی اسٹڈی کی فیس بھی اچھے اسکولوں کی پے کر رہا ہے، تو پھر سوچ لیں کہ وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ 2 نمبر طریقے سے کمائی کر رہا ہے. ہم نے اسی طرح وہاں 2-3 لڑکوں کو پکڑا. اگلی ملاقات میں، اگلی ایپیسوڈ میں، یورپ میں میری پہلی نیو ایئر نائٹ اور اس سے پہلے کرسمس میں جو وہاں ہنگامہ خیزی ہوتی ہے دیکھنے کا پہلا موقع تھا. دسمبر کا مہینہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. دوران گفتگو کوئی ایسا کلمات و معذرت چاہوں گا. میرا چینل سبسکرائب کیجیے، کمنٹس میں لکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.